اس میں پریشان نظر آ رہے ہیں۔ نعیم میر صاحب ہمیں جوائن کریں، تاجر رہنما، تھینک یو سو مچ نعیم صاحب آپ کے وقت کا۔ یہ جو ساری صورتحال ہے، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہے مسلسل، پیٹرول کی قیمت کی بھی خوشخبری آپ کو کل تک مل جائے گی، چینی مہنگی ہے، کس طرح اس ملک میں کاروبار ہوگا اور کس طرح آپ کے کاروبار سے وابستہ جو لوگ ہیں ان کے گھر چلیں گے؟ جی بہت شکریہ، میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا۔ دیکھیں، ہر چیز کو آئی ایم ایف پہ ڈال دینا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم 550 یا 600 ارب روپے کی بجلی چوری کر رہے ہیں تو اس میں مجھے بتا دیں کہ آئی ایم ایف کا کیا قصور ہے۔ اگر ہم نے اپنی چوری نہیں روکنی اور ہم چور کو سزا نہیں دے سکتے، آج تک بجلی چوری کے کیس میں کسی کو سزا نہیں دی، اور ہم نے بجٹ کو جو ہے وہ غیر متوازن کر لیتے ہیں، اپنے فائنینشیل لاسز بڑھا لیتے ہیں، سرکولر ڈیٹ بن جاتا ہے، یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے، لیکن ہم بجلی چوروں کو نہیں پکڑتے، ہم ریکوری نہیں کرتے، ہم نے نہیں کی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ سارا بوجھ جو ہے جو اکٹھا ہوتا رہتا ہے وہ کس پہ پڑتا ہے؟ کہ وہ اس کنزیومر پہ پڑتا ہے جو ایمانداری سے اپنی بجلی استعمال کرتا ہے اور بل دیتا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ کیا یہ جو نقطہ ہے، اس نقطے کو کون ایڈریس کرے گا؟ فری یونٹ جو ہیں آپ کے، یہ کتنے کے ہوں گے؟ یہ 8 ارب روپے کے، 10 ارب روپے کے، یہ کیا ہے؟ یہ اس سے میرے آپ کے بل پہ کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آنے والی اگر یہ فری یونٹ جو ہے یہ جو ہے یہ ہو جائے۔ ہاں، یہ ایک عوامی سینٹیمنٹ ضرور ہے، لیکن اس سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سرکاری ادارے جو ہیں وہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے نادہندہ ہیں، وہ بجلی کا بل ہی نہیں دیتے سرکاری ادارے، یعنی وہ تو جو انٹائٹلڈ نہیں ہے جو سرکاری ادارے۔ میر صاحب میں آپ کی بات کمپلیٹ کرتا ہوں، لیکن تاجر برادری جب مغرب کے وقت انہیں کہا جائے کہ دکانیں بند کر دو تو سب سے زیادہ احتجاج کرتے ہیں اور دکانیں بند نہیں کرتے، تو یہاں سے آپ نہیں سمجھتے یہ لیکیج آپ کے اینڈ سے بھی ہے جس سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، ادھر سے بھی کچھ بجلی بچے گی، بحران پر قابو پایا جا سکے گا؟ ایک سوشل میڈیا پہ اس وقت بات ہو رہی ہے۔ آپ نے بجلی کیوں بچانی ہے؟ میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بجلی جو ہے وہ ہماری کیپیسٹی پیمنٹ کے مسئلے ہیں آپ کے، یعنی آپ بجلی کریں نہ کریں آپ نے تو پیسے دینے ہیں، یعنی اگر آپ پاور پلانٹ جو ہیں ان سے بجلی بنواتے نہیں اور وہ بچا لیتے ہیں تو پھر بھی آپ نے ان کو پیسے دینے ہیں۔ 2000 ارب روپے کا جو ہے وہ آپ نے اس سال جو آپ بتا دو شمار میڈیا پہ چلتے ہیں کہ آپ نے کیپیسٹی پیمنٹس کے میں دینا ہے، تو وہی پھر آپ نے بجلی بچانی کیوں ہے؟ آپ بجلی دیں لوگوں کو۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ بجلی کو کنزرو کرنا نہیں ہے، اصل مسئلہ جو ہے وہ چوری سے بجلی کو محفوظ رکھنا ہے۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ بجلی کے جو لاتعداد بجلی کے بل میں لگے ہوئے ٹیکسز ہیں ان پر بات کرنی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ظالمانہ سلیب ریٹ ہے، یعنی وہ جو سلیب ریٹ ہے وہ بھی جو ہے وہ ایک عجیب و غریب طریقے سے بنا ہے کہ 200 یونٹس، اسے آپ کہتے ہیں کہ 200 یونٹس استعمال کرنے والا جو آپ کا سارے ویسے پروٹیکٹڈ کنزیومر جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ اب وہ جو ہی 201 یونٹ استعمال کرے گا تو پتہ ہے آپ کو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ جو آپ کا سلیب ریٹ ہے وہ یہ بیان کر رہا ہے کہ اس کو پچھلے 6 مہینوں میں بھی اگر اس نے 200 سے کم یونٹ استعمال کیے ہیں تو اس کا 10 روپے یونٹ مہنگا ہو جائے گا، اور پچھلے 6 مہینے کا بل بھی اس کو پڑ جائے گا۔ دیکھیں یہ ہے وہ انجسٹ جو ہے وہ آپ کا بلنگ سٹرکچر جس کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے۔ آپ ان چیزوں کو ٹھیک کریں، آپ جو ہے وہ نان ایشوز کی طرف جائیں۔ میر صاحب مجھے ذرا یہ بتائیے کہ ایک بات ہوتی ہے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ خیر ہمیشہ سے ہی نازک صورتحال سے گزر رہی ہے، لیکن اس میں جو کاروباری طبقہ ہے وہ ہماری ایکسپورٹس کو بڑھانے میں کیوں ناکام ہے؟ اس میں آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ ایکسپورٹس کے ذریعے تو ہم اپنی معیشت کو بہتر کر سکتے ہیں، سنبھالا دے سکتے ہیں، ہماری ایکسپورٹس کا کیوں ڈیفیسٹ ہے اور ہمارا امپورٹ پہ سارا زور ہے، اصرار ہے؟ دیکھیں جی، جو ہمارا ایکسپورٹر ہے نا جی، معذرت کے ساتھ وہ ہم نے اپنی ایکسپورٹ کی جو انڈسٹری ہے اس کو ہم نے اپنی موجود اور دستیاب را مٹیریل اور دستیاب وہ اشیاء جن کو ہم نے ویلیو ایڈیشن کرنا ہے اس کے مطابق ہم نے ترتیب دیا ہی نہیں ہوا۔ یہ ایکسپورٹ والا جو آپ کا سیگمنٹ ہے یہ پورا ایک مافیا ہے، پورا ایک مافیا ایکسپورٹ والا، اور یہ رعایتیں لیتے ہیں، صرف رعایتیں۔ یہ کہتے ہیں بجلی سستی دے دو، ایکسپورٹ نہیں ہونی، یہ کہتے ہیں جناب ہمیں اپنا ری فائنینسنگ کر دو سستی،
ہم جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ نہیں دے سکتے, آپ جو ہے جی وہ ہمیں یہ فلاں چیزوں پر ڈیوٹیاں جو ہے وہ ساری کی ساری معاف کر دو. اور پھر کیا کرتے ہیں, جو کاٹن ہے, یعنی میں اب ٹیکسٹائل سیکٹر میں آ رہا ہوں, کاٹن $2 ارب کی آپ نے باہر سے منگوا لی. یعنی اگر آپ نے کاٹن پروڈیوس نہیں کی تو آپ نے اس کو ویلیو ایڈیشن میں کیسے لے کے جانا ہے مجھے بتائیں. یعنی یہ پورا ایک چین ہے, اس چین میں پوری کی پوری جو ہے وہ خرابی ہے. اور پھر کیا کریں جی, ایک مسئلہ اور بھی آتا ہے میر صاحب, آپ میں اگر غلط ہوں آپ میری رہنمائی فرما دیجیے گا, کہ جو اس وقت کمپٹیشن ہے, اگر آپ چائنا کی بات کریں, چائنا جس لیول کا پروڈکٹ مینوفیکچر کر رہا ہے یا بھارت سے جس قسم کی مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے, ہم وہ مینوفیکچرنگ کا معیار بھی اس کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر رہے ہیں. ہمارے معیار میں اور ان کے معیار میں فرق ہے, جس کی وجہ سے جو بائر ہے اس کی پہلی چوائس چائنا یا انڈیا ہے, ہم تو نہیں ہیں. دیکھیں ہماری کوالٹی ٹھیک نہ ہو, اگر ہماری کمٹمنٹ ٹھیک نہ ہو, اگر ہمارے ریٹ ٹھیک نہ ہو, تو ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ کمپیٹ نہیں کر سکتے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ ترجیح اپنی سب سے پہلے طے کرنی ہے کہ ہم نے ایکسپورٹ کے لیے کون سی چیزیں ہیں جن کو تیار کرنا ہے. دیکھیں پاکستان ایک زرعی ملک ہے, ٹھیک ہے, اور اب یہ زراعت جو ہے یہ 24 کروڑ عوام کا جو کھانا پینا ہے, یا جسے آپ کہہ لیں کہ فوڈ سیکیورٹی, ہم تو وہ نہیں کر پا رہے بھائی. ہمیں گندم باہر سے کبھی منگوانا پڑ جاتی ہے, کبھی ہم چینی باہر سے منگوا رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم جو ہے ابھی دالیں, آپ کا خوردنی تیل, یہ ساری چیزیں تو آپ باہر سے منگواتے ہیں, اور اربوں ڈالر آپ صرف کرتے ہیں. کماتے آپ روپوں میں ہیں, ذرا سنیے, آپ کماتے ارن کرتے روپوں میں اور خرچ آپ ڈالر میں کرتے ہیں. اور بھائی پھر آپ کی نا آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ یہ تو امپاسبل ہے کہ آپ اس میں بیلنس کریٹ کریں. میر صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, آپ نے وقت دیا اور خاصی جو آپ کہہ لیجئے کہ عوامی ترجمانی ہے وہ آپ نے کر دی ہے.